تہران کی ایک خاموش رات۔ ایران کی پارلیمنٹ کے قریب ایک عمارت میں روشنی جل رہی ہے۔ کمرے میں چند افراد بیٹھے ہیں۔ ایک فیصلہ ہونے والا ہے، ایک ایسا فیصلہ جو صرف ایران کی سیاست نہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کی تاریخ بدل دے گا۔ ایک عالم دین جس نے غربت دیکھی، جیلیں دیکھی، انقلاب دیکھا، کیا وہ ایک ایسے منصب تک پہنچ سکتا ہے جہاں سے پورے ملک کی سمت طے ہوتی ہے؟ کیا ایک انقلابی کارکن واقعی ایک ریاست کا سب سے طاقتور رہنما بن سکتا ہے؟ یہ ہے کہانی علی خامنہ ای کی، ایک ایسی شخصیت جس کی زندگی میں انقلاب بھی ہے، جنگ بھی، اور عالمی سیاست کے سب سے پیچیدہ فیصلے بھی۔ ایران کا سیاسی نظام دنیا کے کئی نظاموں سے مختلف ہے۔ یہاں ایک ایسا منصب موجود ہے جسے سپریم لیڈر کہا جاتا ہے۔ یہ منصب صرف سیاسی نہیں بلکہ مذہبی اور نظریاتی قیادت بھی رکھتا ہے۔ 1989 سے اس منصب پر فائز شخصیت ہیں علی خامنہ ای۔ ان کے پاس ایران کی مسلح افواج کی اعلیٰ قیادت، اہم ریاستی پالیسیوں کی نگرانی اور نظریاتی سمت کا اختیار ہوتا ہے۔ ان کی زندگی کو سمجھنا صرف ایک فرد کی کہانی نہیں بلکہ جدید ایران کی سیاسی تاریخ کو سمجھنے کا ایک راستہ بھی ہے۔ مشہد کا ایک سادہ گھر 1939۔ ایران کے مقدس شہر مشہد میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ نام رکھا گیا علی حسینی خامنہ ای۔ ان کے والد جواد خامنہ ای ایک مذہبی عالم تھے۔ گھر سادہ تھا، مالی وسائل محدود تھے۔ خامنہ ای بعد میں یاد کرتے ہیں کہ بچپن میں اکثر مالی مشکلات رہتی تھیں، لیکن گھر میں ایک چیز بہت قیمتی تھی: تعلیم۔ انہوں نے کم عمری میں دینی تعلیم حاصل کرنا شروع کی، قرآن، عربی زبان، فقہ اور اسلامی علوم۔ یہی تعلیم بعد میں انہیں ایران کے بڑے دینی مراکز تک لے گئی۔ 1960 کی دہائی۔ ایران پر حکومت تھی محمد رضا پہلوی کی۔ شاہ کی حکومت جدیدیت اور مغربی اثرات کو بڑھا رہی تھی، جبکہ مذہبی حلقوں میں مخالفت بڑھ رہی تھی۔ اسی دوران ایک عالم دین ابھرے جنہوں نے شاہی حکومت کی کھل کر مخالفت کی۔ وہ تھے روح اللہ خمینی۔ خامنہ ای ان کے خیالات سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے تقاریر کرنا شروع کی، مضامین لکھے، نوجوانوں کو سیاسی شعور دینے کی کوشش کی۔ یہ سرگرمیاں حکومت کو پسند نہیں آئیں۔ نتیجہ: گرفتاریاں۔ 1960 اور 1970 کی دہائی میں خامنہ ای کو کئی بار جیل بھیجا گیا، پوچھ گچھ کی گئی، لیکن یہ تجربات ان کے عزم کو کمزور نہیں کر سکے۔ 1979۔ ایران کی سڑکوں پر لاکھوں لوگ نکل آئے۔ احتجاج، ہڑتالیں اور عوامی مظاہرے۔ آخرکار وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ یہ تھا ایرانین ریولوشن۔ شاہی حکومت ختم ہو گئی اور روح اللہ خمینی جلاوطنی سے ایران واپس آئے۔ ایک نیا نظام قائم ہوا، اسلامی جمہوریہ ایران۔ خامنہ ای کو انقلاب کے بعد اہم ذمہ داریاں دی گئیں۔ وہ پارلیمنٹ کے رکن بنے، انقلابی اداروں میں شامل ہوئے، لیکن ان کی زندگی کا ایک خطرناک لمحہ ابھی باقی تھا۔ تہران کی ایک مسجد۔ علی خامنہ ای خطاب کی تیاری کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک ریکارڈر نما آلہ ان کے قریب رکھا گیا۔ چند لمحوں بعد زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ ایک قاتلانہ حملہ تھا۔ علی خامنہ ای شدید زخمی ہو گئے۔ ان کا دایاں ہاتھ ہمیشہ کے لیے متاثر ہو گیا، لیکن وہ بچ گئے۔ اسی سال وہ ایران کے صدر منتخب ہو گئے۔ 1981 سے 1989 تک علی خامنہ ای ایران کے صدر رہے۔ یہ وہ دور تھا جب ایران ایک طویل جنگ سے گزر رہا تھا۔ وہ جنگ تھی ایران عراق وار۔ 8 سال تک جاری رہنے والی اس جنگ نے ایران کو گہرے سیاسی اور معاشی چیلنجز میں ڈال دیا۔ 1989۔ ایران ایک بڑے صدمے سے گزر رہا تھا۔ انقلاب کے بانی روح اللہ خمینی کا انتقال ہو گیا۔ اب سب سے بڑا سوال تھا، ایران کی قیادت کون کرے گا؟ یہ فیصلہ کرنا تھا مجلس خبرگان کو۔ بحث کے بعد ایک نام سامنے آیا: علی خامنہ ای، اور اسی سال انہیں ایران کا سپریم لیڈر منتخب کر لیا گیا۔ یہ منصب ایران کے سیاسی نظام میں سب سے طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ سپریم لیڈر بننے کے بعد علی خامنہ ای کو کئی بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں شامل تھے عالمی پابندیاں، امریکہ کے ساتھ کشیدگی، مشرق وسطیٰ کی علاقائی سیاست۔ ایران کا جوہری پروگرام بھی عالمی بحث کا مرکز بن گیا۔ امریکہ اور مغربی ممالک نے پابندیاں لگائیں۔ ایران نے اپنے موقف پر زور دیا کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ ایران نے خطے میں اپنی پالیسیوں کے ذریعے اثر و رسوخ بڑھایا۔ لبنان، عراق اور شام جیسے ممالک میں ایران کا کردار عالمی مباحث کا حصہ بن گیا۔ ایران کی فوجی حکمت عملی میں ایک اہم شخصیت تھے قاسم سلیمانی۔ 2020 میں امریکہ کے ایک ڈرون حملے میں ان کی شہادت نے خطے میں شدید کشیدگی پیدا کر دی۔
اس واقعے کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے۔ 2026 کو صورتحال ایک نیا انقلاب لے آئی۔ امریکہ اور اسرائیل نے ملا کر مشترکہ فضائی حملے شروع کیے۔ یہ حملے ایران کے فوجی اور حکومتی مقامات، ایٹمی تنصیبات، بیلسٹک میزائل ڈھانچے کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی بھی شہید ہو گئے، جس نے ایران کے سیاسی اور عسکری نیٹ ورک میں گہرا خلا پیدا کیا ہے۔ امریکہ نے واضح کیا کہ اس کا مقصد فقط ایٹمی پروگرام کو ختم کرنا نہیں، بلکہ ایران میں حکومت کی تبدیلی بھی ہے۔ ایران نے جواب میں پورے خطے میں سینکڑوں بیلسٹک میزائل، ڈرون اور براہ راست فوجی کارروائیاں کی، جس میں اسرائیل پر خاص طور پر، امریکہ کے اڈوں پر، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، قطر اور عراق میں بھی حملے شامل ہیں۔ مزید یہ کہ ایران معاون گروپس نے عراق اور شام میں امریکی اور اسرائیلی اہداف پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ اس جنگ کے اثرات نہ صرف مشرق وسطیٰ تک محدود ہیں، بلکہ عالمی معیشت، توانائی مارکیٹس اور بین الاقوامی تعلقات پر بھی گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تیل کی قیمتیں اچانک بڑھ گئیں اور اسٹریٹ آف ہارمز کے قریب کشیدگی کے باعث عالمی اسٹاک مارکیٹس میں اتار چڑھاؤ آیا۔ 2026 میں ایران کی مجلس خبرگان نے مجتبی علی خامنائی کو ایران کا تیسرا سپریم لیڈر منتخب کیا۔ یہ انتخاب اس وقت ہوا جب ان کے والد علی خامنائی کی موت کے بعد قیادت کا خلا پیدا ہو گیا تھا۔ انتخاب 3 سے 8 مارچ 2026 کے درمیان ہوا اور اعلان 9 مارچ کو ہوا۔ ایران کے آئین کے مطابق سپریم لیڈر کا انتخاب مجلس خبرگان کرتی ہے، جو ملک کے مذہبی ماہرین پر مشتمل ایک ادارہ ہے۔ اس اعلان کے بعد ایران کی فوج اور اسلامی انقلابی گارڈ کور IRGC نے نئے رہنما سے وفاداری کا اعلان کیا۔ سپریم لیڈر بننے کے بعد مجتبی خامنئی نے اپنا پہلا اہم بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ایران دشمنوں کے خلاف مزاحمت جاری رکھے گا۔ رپورٹس کے مطابق انہوں نے کہا، ایران پر حملوں کا بدلہ لیا جائے گا۔ خطے میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز کو دباؤ کے ایک ہتھیار کے طور پر بند رکھا جا سکتا ہے۔ یہ آبنائے دنیا کے اہم ترین تیل کے راستوں میں سے ایک ہے اور اس کی بندش عالمی تیل مارکیٹ کو متاثر کر سکتی ہے۔ 2026 میں ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی بہت بڑھ گئی ہے۔